اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و اولادہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید وقولہ الحق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ سب کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے۔ جو تنگ دست ہے مولا ان کی تنگ دستی دور فرمائے، جو بے اولاد ہے مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہماری لاکھوں کی دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارا وارث پردے میں مولا اس کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ بہت مختصر سی ڈیوٹی۔ ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں، چند ربائیاں تاکہ آپ تازہ دم رہیں۔ ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں۔ شاعر خانہ کعبہ سے خطاب کر رہا ہے کہ ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں۔ تو خود بھی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے، نہ جب سے آنکھ ہٹے تو تیری طرف دیکھوں۔ تو خود ہی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے، نہ جب سے آنکھ ہٹے تو تیری طرف دیکھوں۔ اور دن منسوب ہے مولا امام حسن علیہ السلام ذات اقدس سے۔ کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو، کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو، جنت کو طلب تھی کہ وہ جاگیر حسن ہو۔ جنت کو طلب ہے نہیں، جنت کو طلب تھی کہ وہ جاگیر حسن ہو، اور مل جائے صحابی کو بھی بخشش کا بھروسہ، گر زیر کفن پرزہ تحریر حسن ہو۔ مل جائے صحابی کو بھی بخشش کا بھروسہ، گر زیر کفن پرزہ تحریر حسن ہو۔ اور یہ گل آتا تو ہے مگر گل بدن کے بعد آتا ہے، یہ گل آتا تو ہے مگر گل بدن کے بعد آتا ہے، امامت کے حسین تر بانک پن کے بعد آتا ہے۔ بھلا میں اور کیا لکھوں اس ترتیب عصمت میں، حسین آتا تو ہے لیکن حسن کے بعد آتا ہے، حسین آتا تو ہے لیکن حسن کے بعد آتا ہے۔ اور حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے، حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے۔ حسن تھے جلوہ فگن مشرقین سے پہلے، بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے، ملی ہو جس کو امامت حسین سے پہلے، ملی ہو جس کو ملی ہو جس کو امامت حسین سے پہلے۔ یہ ہمارا ہاتھ، اس میں 5 انگلیاں، اسی 5 میں 14۔ اور حدیث سب جانتے ہیں کہ اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اب پتہ نہیں حسنی شاہ جی مولوی نے یہ لفظ 14 کہاں سے لیا اس میں، اس حدیث میں۔ یہ سارے محمد، ان کا علی اکبر بھی محمد، ان کا علی اصغر بھی محمد، ان کی سکینہ بھی محمد، ان کی زینب بھی محمد۔ تو یہ
سارے محمد. اب میری مجال تو نہیں کہ میں ان کی حدیں مقرر کروں، لیکن جو حقیقت تحقیق کیا علماء نے کیا کہ قرآن میں لفظ سمجھنا، قرآن میں اللہ نے قرآن یا علی کو کہا یا حسن کو کہا. قرآن میں میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے سارے قرآن بے شک، لیکن یا علی کو کہا یا حسن کو کہا. علی کو کب کہا کہ میرا رسول قیامت والے دن کہے گا کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. تفاسیر بھری پڑی ہیں کہ میرا مولا علی منبر کوفہ پر خطبہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایھا الناس، وہ قرآن جسے امت نے چھوڑ دیا وہ میں علی ہوں. اب یہ مولوی سے پوچھنا کہ نماز میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہہ دیا میں نے کہ اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ میرا مولا علی قرآن ہے. دوسرا قرآن کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے وسط میں قرآن نازل ہوا. نہ یا تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ قرآن 23 سال میں نازل نہیں ہوا، یا پھر مانو کہ کوئی قرآن ہے جو 15 رمضان کو نازل ہوا اور وہ میرا مولا حسن. بس تھوڑی سی تمہید. لعین شام کے ساتھ بہت سارے مکالمات، بہت سارے خطبات، بہت ساری باتیں کتابوں میں درج ہیں. 10 سالوں میں مولا حسن نے اسے ٹھیک ٹھاک ذلیل کیا ہر موقع پر. ایک دفعہ اس نے پھر ارادہ بنایا کہ میں دعوت دیتا ہوں حسن کو اور اسے ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا ایک تھال پیش کروں گا. جو ہی حسن وہ لے گا تو میں اسے کہوں گا کہ حسن تیرے بابا نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، تو یہ مال و دولت کیوں لے رہا ہے؟ اور تب نعوذ باللہ شان میں کمی ہو جائے گی حسن کی. اسے تو نہیں پتہ نا کہ امام سب جانتے ہیں. خبر پھیلائی گئی کہ فلاں دن فلاں وقت امام حسن فلاں جگہ پر آ رہے ہیں. یہ خبر اڑتی اڑتی ایک موچی تک پہنچی. علی کا ماننے والا وہ موچی خوش ہوا کہ میرا مولا حسن میرے شہر میں آ رہا ہے. اسے اور تو کچھ نہ سوچی، اس نے ایک پاکیزہ چمڑا لیا، اسے پھر پاکیزہ کیا اور اب اس نے ایک نالین سینی شروع کی. اب انداز کیا ہے حسنی شاہ جی کہ 2 نفل پڑھتا پھر ایک ٹانکا لگاتا، یوں کرتا کرتا 2 نفل پڑھتا ایک ٹانکا لگاتا، مسلسل کرتا رہا. بیوی نے دیکھا، کہا پاگل ہو گیا ہے، سی جوتی رہا ہے اور پڑھ نمازیں رہا ہے. کہا پاگل میں نہیں، پاگل تو ہو گئی ہے. تجھے نہیں پتا جس کے لیے میں یہ نالائن سی رہا ہوں اس نے میری غربت دور کر دینی ہے. نالین تیار ہوئی. جس دن نالین تیار ہوئی نا، بیوی نے کہا اب تو بتا دے کہ یہ نالین کس کے لیے بنائی ہے. تو اس موچی نے کیا کہا؟ درود پڑھ لے مل کے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نالین حسن کی جب یہ میں نے بنائی ہے، نالین حسن کی جب یہ میں نے بنائی ہے، جنت میرے آنگن میں اسے چومنے آئی ہے، جنت میرے آنگن میں اسے چومنے آئی ہے. وقت آیا مولا حسن نے اس شہر میں آئے، تشریف لائے.
جس دن آئے اس دن اس پر خبر پہنچ کہ مولا حسن دربار میں موجود ہے. اس نے نالین کو پہلے یوں اٹھایا پھر یوں اٹھایا, اب جو ابھی بھی خاموش ہو اس نے پھر یوں اٹھایا, پھر چلا دربار کی طرف. دربار میں جیسے کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو نا, مولا حسن نے یوں دیکھا, کہا آ گئے ہو یہاں آؤ. وہاں لعین شام نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا, ہیرو جواہرات سے بھرا ہوا تھال, اس نے مولا حسن کی طرف بڑھایا. سرکار نے جو ہی نالین اپنی طرف آتے دیکھی نا, اسے کہا یہ تھال بھی لے لے. اب لعین شام کے رنگ اڑ گئے. کہا اتنا, کہا حسن پتہ بھی ہے اس تھال میں کیا ہے؟ کہا میں امام ہوں, مجھے یہ بھی پتہ ہے تیرے دل میں کیا ہے. جب پھر کہا حسن یہ تھال اس موچی کو لایا تو وہ فقط جوتی ہے. اس سے پہلے کہ مولا حسن کچھ کہتے, وہ موچی لعین شام سے کیا کہتا ہے, شاہی سارے عالم کی کوئی دے بھی تو وہ کم ہے, نالین حسن کی تو کائنات پہ حاکم ہے, کائنات پہ حاکم ہے. جوتی اس کے ہاتھ میں, اور کہتے ہیں تو اسے جوتی سمجھتا ہے نا, میں تجھے بتاتا ہوں یہ جوتی ہے کیا. یہ جوتی نہیں ہے سن جو میں نے اٹھائی ہے, یہ جوتی نہیں ہے سن جو میں نے اٹھائی ہے, تقدیر جہانوں کی ہاں اس میں سمائی ہے. جوتی پیش کی سرکار مولا حسن کے قدموں میں. سرکار حسن کبھی جوتی کو دیکھ ہی رہے تھے کہ لعین شام نے پھر کہا کہ حسن پہن کے بھی دیکھ لو پوری بھی ہے کہ نہیں. اس سے پہلے کہ مولا حسن پھر اسے کچھ کہتے, موچی نے کہا نسبت جو حسن سے تھی تب سے ہی یہ نوری ہے, حیدر سے یہ قائم تک سب کے لیے پوری ہے, سب کے لیے پوری ہے. کہا پتہ ہے یہ کیوں پوری ہے, میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ بنی کیسے ہے. اس لیے یہ نوری بھی ہے اور سب کے لیے پوری بھی ہے, اور میں بتاتا ہوں یہ بنی کیسے ہے. آ تجھے کو بتاتا ہوں یہ کیسے بنائی ہے, آ تجھے کو بتاتا ہوں یہ کیسے بنائی ہے. پڑھ پڑھ کے نمازوں کو کی اس کی سلائی ہے. آخر میں سرکار مولا حسن نے لعین شام کی طرف دیکھ کے پھر جو کہا, تو سوچ رہا ہے کہ کیا شان حسن کی ہے, اللہ کے بھی کلمے میں یہ جان حسن کی ہے, یہ جان حسن کی ہے. توحید زمانے کو ہم نے ہی بتائی ہے, توحید زمانے کو ہم نے ہی بتائی ہے. وہ ہم
جن سے یہ ساری خدائی ہے. درود پڑھ لے مل کے بابا سے. اب میں دعوت خطاب دوں گا قبلہ سید جعفر علی قاسمی صاحب سے کہوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب بیان فرمائیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.